السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امریکہ میں لگنے والی آگ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیا اس آگ کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے؟ حدیث پاک میں جس آگ کے نکلنے کا ذکر ہے وہ کس مقام پر لگے گی اور لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ آگ کتنے دن تک لگی رہے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی جھوٹی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا کے جنگلات میں کچھ دن قبل لگنے والی آگ تیزی سے پھیلتی اور سب کچھ خاکستر کرتی جا رہی ہے، اور حالت یہ ہوئی کہ ریاستی انتظامیہ نے آگ بجھانے کے لیے 1000 قیدیوں کی بھی مدد حاصل کی ہے، مگر آگ ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور تمام تر کوششوں کے باوجود صرف 8% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے، جبکہ 12,000 سے زیادہ گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ 37,000 ایکڑ کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں گر چکا ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں نقصان کا تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ ارب پتی ہالی ووڈ سٹار سڑکوں پہ آ چکے ہیں۔ صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ سپر پاور امریکہ کو بے گھر افراد کی مدد کے لیے عوام سے اپیل کرنا پڑی، جس کے بعد شہری بے گھر افراد کی مدد کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں عطیہ کر رہے ہیں۔ لوٹ مار کے خدشے کے پیش نظر نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ مقامی افراد نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گلیوں میں گشت شروع کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی آگ ہے، اور ایسی آگ اس سے پہلے کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی۔ اسی لیے ہمارے بعض مسلمان بھائی اس آگ کو قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اس بات میں کتنی صداقت ہے، آج کی اس ویڈیو میں اسی بات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حدیث اور تاریخ کے مسلم امام سمجھے جاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ 654 ہجری میں جمعہ کے دن جمادی الثانی کی 5 تاریخ کو مدینہ طیبہ کی بعض وادیوں میں ایسی آگ پھیلی کہ جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ وہ چٹانوں پر بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کی چٹانیں شیشے کی طرح ہو گئی، پھر وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی۔ اس روشنی میں لوگ تیمہ شہر، جو کہ مدینہ طیبہ کے شمال میں 460 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، وہاں تک جاتے تھے، اور یہ آگ 1 ماہ تک رہی۔ اہل مدینہ نے اسے یاد رکھا اور اس کے بارے میں اشعار بھی کہے۔ یہ آگ اگرچہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر قیامت کے بالکل قریب جس آگ نے نکلنا ہے وہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے، اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہاں وہ قیلولہ کرے گی، اور ان کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ لوگ صبح کریں گے۔ اس آگ کا تعلق قیامت کی علامات کبریٰ سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ میں لگی آگ وہی آگ ہے؟ کیونکہ یہ آگ بھی وہی رات گزارتی ہے جہاں لوگ رات گزارتے ہیں، ان کے ساتھ قیلولہ کرتی ہے اور ان کے ساتھ ہی صبح کرتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہم حدیث طیبہ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پوچھا، کیا باتیں چل رہی ہے؟ کہا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائے۔ پھر انہیں شمار کر آیا، یعنی امام مہدی کی ظہور کے بعد یہ نشانیاں لگاتار آئے گی۔ ان میں سب سے پہلی نشانی دھواں، دجال کی آمد، دابت الارض یعنی ایسا جانور جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، اس کا نکلنا، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دنس جانا اور مغرب میں زمین کا دنسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دنسنا، اور یمن یا حضرموت کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضرموت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کر دے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم شام میں رہائش اختیار کرنا۔ اس حدیث سے اور اس مضمون کی دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی جو ظاہر ہوگی وہ اس بڑی آگ کا نکلنا ہے، جس کا نکلنا ابھی باقی ہے اور جس کے بعد مزید کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر بہت سے سال آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بددیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت، اور رویبضہ یعنی نااہل اور فاسق و فاجر لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا، رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نااہل اور فاسق شخص جو اہم معاملات میں عوام کی نمائندگی اور رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے گا۔ اللہ پاک جس دن اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد نیکوں کو جنت میں اور بروں کو دوزخ میں ڈال دے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ قیامت کی نشانیاں، جس طرح مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات اور نزع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہے، ایسے ہی قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انہیں علامات قیامت یا قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں۔ پھر جو نشانیاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وقوع میں آ چکی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور تک وقوع میں آتی رہے گی، انہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی علامات صغریٰ میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، جن میں سے چند ایک علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بے حیائی۔ آج کل کے دور میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، زناکاری اور شراب پینا عام ہے۔ لوگ ان چیزوں کو معیوب سمجھتے ہی نہیں، سر عام بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، عورتوں کی تعداد میں زیادتی۔ عورتوں کی بڑھتی ہوئی شرح بھی علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق صرف پاکستان میں عورتوں کی شرح 51% ہے، جبکہ مردوں کی شرح میں واضح کمی ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ آج کے دور میں اولاد اپنے والدین کی نافرمانی ہوتی جا رہی ہے۔ ماڈرنزم کے نام پر اولاد والدین کو پرانے ذہن کا سمجھتے ہوئے ان کی بات ماننے کی بجائے ان پر اپنی بات مسلط کرتی ہے۔ والدین کے ساتھ دو پل بیٹھنے کا وقت نہیں اور سہیلیوں کے لیے اپنے سب کام چھوڑ کر جا سکتی ہے، بلکہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی۔ آج ہم نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، دنیاوی خیالات وغیرہ دل و دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں اور نماز کے فرائض و واجبات اور اس کے لوازمات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایسی نماز کے بارے میں حدیث پاک میں سخت وعید ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر وہ اس کا یعنی نماز کا رکوع، سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ پاک تجھے برباد کرے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے رکھے۔